اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کی جماعت ہفتم کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آپ لوگ کتاب میں صفحہ نمبر 8 نکال لیں۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو قیمتی ہیرا مجھے انعام کے طور پر دے دیں۔ بیٹے کی بات سن کر باپ بہت خوش ہوا اور اسے شاباش دی کہ تم نے دوسرے کی امانت واپس کر کے بہت اچھا اور نیکی کا کام کیا ہے۔ یہاں تک میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا۔ آج میں آپ لوگوں کو اس سے آگے کی پڑھائی کرواتی ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں۔ لیکن ابھی میں ہیرا تمہیں نہیں دے سکتا، ابھی مجھے دوسرے دونوں بیٹوں کی واپسی کا انتظار ہے کہ دیکھیں وہ نیکی کا کیا کام کر کے آتے ہیں۔ جب تینوں بیٹوں کے کام سامنے آ جائیں گے تب ہی میں فیصلہ کر سکوں گا کہ سب سے بڑی نیکی کس نے کی اور انعام کا مستحق کون ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد دوسرا بیٹا بھی خوش واپس آیا۔ باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کارگزاری سناتے ہوئے بولا، ابا جان، میں ایک پل پر سے گزر رہا تھا۔ دریا میں بڑا سخت طوفان تھا۔ طوفان کی وجہ سے پانی کی لہریں اٹھ اٹھ کر پل کو چھو رہی تھیں۔ ایک بچہ بھی میرے ساتھ ساتھ پل پر سے گزر رہا تھا کہ اچانک بچے نے لہروں کو چھونے کی کوشش کی۔ جیسے ہی بچہ لہروں کو چھونے کے لیے جھکا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دریا میں گر گیا۔ سمجھ آئی بچوں؟ یہ دوسرا بیٹا اپنا قصہ سنا رہا ہے کہ اس نے ایک نیکی کی ہے کہ وہ ایک پل سے گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی گزر رہا تھا، اور دریا میں پانی کی جو لہریں تھیں وہ بچہ اس کو چھونے لگا تو وہ بچہ اپنا توازن یعنی اپنے جسم کا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور دریا میں گر گیا۔ اس کی ماں رونے اور فریاد کرنے لگی کہ میرے بچے کو ڈوبنے سے بچاؤ۔ اس وقت پل پر کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، لیکن ان میں سے کسی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ بچے کو بچانے کے لیے دریا میں کود جائیں۔ بچے کی ماں کی آہوازری نے مجھ پر اس قدر اثر کیا کہ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دریا میں کود پڑا اور بچے کو زندہ باہر نکال لایا۔ بوڑھے باپ نے دوسرے بیٹے کی نیکی کی تفصیل سنی تو بہت خوش ہوا، اسے بھی شاباش دی اور کہا، تم نے اچھا کام کیا ہے۔ نیکی اور ہمدردی اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن ابھی میں ہیرا دینے کا فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی مجھے تمہارے سب سے چھوٹے بھائی کا انتظار ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی واپس آ گیا۔ باپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بیٹے کی خاموشی سے باپ کے دل کو دھچکا سا لگا کہ شاید چھوٹا بیٹا ناکام واپس آیا ہے، یعنی شاید چھوٹے بیٹے نے کوئی بھی نیکی نہیں کی۔ باپ کو ایسا لگا۔ باپ نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بیٹے سے کہا کہ بتاؤ تم نے کیا کام کیا ہے؟ بیٹا بولا،